ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا؟ جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ایک کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تو سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بنا ہوا گوشت نہیں کھایا، تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے۔ تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھئی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت دے، فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کو اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤالدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاؤالدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔
تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا، اس نے تو سپاہی جو تھے وہ رستے صاف کرا رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے حضرت ابو علی قلندر کے مرید تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے تو تنے تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے، تنے تنہا گزر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی سائیڈ پہ ہو جائیں، گورنر صاحب نے گزرنا ہے۔ تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے، گزر جائے گا کہ مجھے سائیڈ پہ کر کے گزر جائے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کی مہربانی ہٹ جائیں۔ کہا بھئی میں کیوں ہٹوں؟ وجہ اس کی اتنا رستہ ہے، گزر جائے، میں بوڑھا آدمی ہوں، تم مجھے سائیڈ پہ کرو گے، پھر رستہ ڈھونڈتا پھروں گا۔ کہا بابا تیری مہربانی ہٹ جا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، بادشاہ ہوگا تو گھر ہوگا، میں اسے کیا سمجھتا ہوں، اور میں ناراض نہ ہوئیے گا، امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے، بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا۔ اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں تو لیڈر سیانے ہو جائیں، یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں